اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے، اور یہ آیت حق و باطل کو بالکل کھول کر واضح کر دیتی ہے۔ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اہل حق کی نشانی کیا ہے اور باطل کی نشانی کیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے، الذین یستمعون القول، ایسے لوگ جو خود ہی سن رہے ہیں۔ کس کو سن رہے ہیں؟ القول، جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، کوئی یہ کہتا ہے جی میرے پاس حق ہے، کہیں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، وہ کوئی کسی بھی فرقے سے، کسی گروہ سے، کسی مسلک سے، کسی تنظیم سے، کسی مذہب سے، کسی ریاست سے، کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کا کہیں سے تعلق ہو یا نہ ہو، جہاں سے بھی آواز بلند ہوتی ہے کہ میرے پاس حق ہے، کیا یہ ہے حق، تو اس کی بات سن رہے ہیں۔ جہاں سے بھی آواز بلند ہوتی ہے میرے پاس حق ہے، تو ہر کسی کی بات سن رہے ہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ تابعون احسنہ، فا پس یتابعون، اتباع کر رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں اس شخص کے، کس کے؟ احسنہ، وہ جس سے حسن کوئی نہیں ہے، جس سے بہتر کسی کی دعوت ہے ہی نہیں، جس سے بہترین کسی کی دعوت ہے ہی نہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ اس وقت جو موجود ہیں اور وہ جو سب کی بات سن رہے ہیں، ان میں سے جو سب سے بہتر شخص ہے، جس کی بات سب سے بہتر ہے، بہترین، اس کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے، ان کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے۔ اور آگے دیکھیں، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، ہم وہ جو اس وقت موجود ہیں، اولو الالباب، جو اپنے باب جو ہیں ان کو اپنے مقصد و مشن میں اپنا معاونت کار بنائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں یہ جاننا ہوگا کہ مقصد و مشن کیا ہے۔ مقصد و مشن ہے حق جاننا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ بھائی ہمیں دنیا میں اس وقت بھیجا گیا تو کیوں بھیجا گیا؟ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے یعنی کہ جو نسل در نسل آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے، کیا ہم نے وہی کرنا ہے جو آج سے 14 صدیاں قبل یا جو ہے 2000 سال قبل یا 2500 سال قبل یا 3000 سال قبل کیا جاتا رہا؟ کہ آج ہمیں وہ کرنے کے لیے بھیجا گیا؟ اگر ہمیں وہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تو آج اس وقت کیوں بھیجا گیا؟ ہمیں آج سے 14 صدیاں قبل یا 1000 سال یا 2000 سال 3000 سال پیچھے ہمیں دنیا میں لایا جانا چاہیے تھا۔ اگر ہمیں دنیا میں آج اس وقت لایا گیا تو کیوں؟ ہماری زمین میں اہمیت و حیثیت، یہ جو بشر ہے اس کی اہمیت و حیثیت ڈرائیور کسی ہے؟ جیسے آپ کے یہ جسم میں دماغ ہے، دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، پورے جسم کی دیکھ بھال کرتا ہے، کہیں کوئی خرابی نہ ہو، بالکل یہی اہمیت و حیثیت زمین کے اندر، زمین کی تمام مخلوقات میں اس بشر کی ہے، آپ کی ہے۔ آپ کو اس وقت دنیا میں لایا گیا تو کیوں؟ اس وقت دیکھیں کیا ذمہ داری کو تب ہے، اس کو پورا کرنا ہے، نہ کہ اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہیں۔ تو یہ مقصد کیا ہے؟ حق کو سمجھنا، حق کو پانا۔ تو حق کیسے سمجھا جاتا ہے؟ حق سمجھا جاتا ہے دل و دماغ سے، اور آنکھیں اور کان یہ وہ باب ہیں، یہ وہ رستے ہیں جہاں سے معلومات، جہاں سے علم دماغ میں جاتا ہے اور خارج ہوتا ہے۔ اولو الالباب، وہ جو اپنے باب کو اپنے مقصد و مشن میں ولی بنائے ہوئے ہیں، معاونت کار بنائے ہوئے ہیں۔ اولو ولا سے ہے، ولا کی ضد برا ہے، برا کہتے ہیں برات کا اظہار کرنا۔ اگر وہ کہتا ہے میری کوئی نصرت کر دو، میری مدد کر دو، میری معاونت کر دو، کہنا نہیں بھائی میں تو اس سے بری ہوں، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، اپنا کام خود کر، میں تیری معاونت نہیں کرنے والا۔ اور یہ ضد ہے کس کی؟ ولا کی۔ ولا کہتے ہیں کسی کے مقصد و مشن میں اس کی معاونت کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو حق کو جاننے کے لیے ہر لمحے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگر کسی بات کو حق سمجھا تو اس کو دماغ میں ڈال کر تالا نہیں لگائیں گے، اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے آج کوئی پہلو ہم سے چھپا رہ گیا ہو، آج کوئی ایسی بات، کوئی ایسی شے ہم سے چھپی رہ گئی ہو جس کی وجہ سے مکمل حق ہمارے سامنے نہ آیا ہو۔ اور اگر آج ہم نے دماغ کے اندر یہ بات ڈال کے تالے لگا لیے، آنکھیں اور کان بند کر لیے، تو کل کو حق سمجھ نہیں آئے گی۔
لہٰذا اس وقت جو بات ہمیں سمجھ آئی اس کو ہم دماغ میں ڈال کے آنکھیں اور کان کھلے رکھیں گے. کل کو اگر اس نظریے کے اوپر، ہماری اس بات کے اوپر کوئی بھی اعتراض اٹھاتا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے، تو ہم غور و فکر کریں گے. اور اگر یہ بات، یہ نظریہ جو پہلے ہمارے سامنے آیا یہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو دماغ سے نکالتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے اور اس کے برعکس جو حق ہے اس کو دماغ میں ڈالیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے، اور اول الالباب کی ضد ہیں اہل العقائد. پورے کا پورا قرآن اہل العقائد کا رد کرتا ہے. اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے جو اول الالباب ہیں ان کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے، اور جو اول الالباب نہیں ہے، جو اہل العقائد ہیں، ان کی رہنمائی شیاطین کر رہے ہیں، شیطان کر رہا ہے، اللہ نہیں کر رہا. اہل العقائد کے معنی کیا ہے؟ عقیدہ عقد ہے. عقد کہتے ہیں کہ دو اشیاء کو پکڑ کے آپس میں اس طرح جوڑ دینا، گانٹھ لگا دینا کہ اب دونوں الگ نہ ہوں. یعنی کہ آج اگر مثال کے طور پر کسی بات کو آپ حق سمجھتے ہیں، اس کو دماغ میں ڈال کر اس کے اوپر تالا لگا دینا، آنکھیں اور کان بند کر لینا کہ بھائی آج جس کو ہم نے حق مان لیا، سچ مان کے دماغ میں ڈال لیا، اس کے خلاف آج کے بعد کوئی ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے، خواہ یہ باطل ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے، اس سے بالکل منہ نہیں موڑیں گے. آج کے بعد نہ ہی کوئی بات اس حوالے سے اپنے دماغ میں جانے دیں گے اور نہ ہی دماغ سے جو عقیدہ و نظریہ اس کو نکالیں گے، خواہ وہ غلط ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے. یہ ہیں اہل العقائد، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ جو اہل العقائد ہیں ان کی رہنمائی اللہ نہیں کر رہا، ان کی رہنمائی شیطان کا